من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارا خاص پروگرام پیغام خطبہ فدق ملاحظہ فرما رہے ہیں اور یہ سلسلہ 8ویں ایپیسوڈ تک پہنچ گیا ہے۔ الحمدللہ 7 ایپیسوڈ مسلسل آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس 8ویں ایپیسوڈ میں بھی جو باتیں ہم آپ کی خدمت میں خطبہ فدق کے حوالے سے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ یقیناً آپ کے اذہان عالیہ تک بھی پہنچے گی اور آپ کی میموری میں ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ جب آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو آپ کے نالج گین ہوتی ہے، آپ کا علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے آج جو میں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آمادہ ہوا ہوں، خطبہ جناب شہزادی سلام اللہ علیہ میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں اس میں سب سے پہلی بات توحید اور خلقت بشری کے اعتبار سے باتیں ہوئیں، پھر رسالت یعنی نبوت کے اعتبار سے باتیں ہوئیں، پھر قرآن مجید کی عظمت کے اعتبار سے باتیں ہوئیں، اور وہ فلسفہ احکام جو شریعت اور دین اور ریلیجن اور اسلام سے متصل ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پھر شہزادی سلام اللہ علیہ کس طریقے سے دربار میں اپنے حق کو مانگنے کے لیے اور اپنے حق کو بتانے کے لیے اپنے بابا اور اپنے شوہر نامدار حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا نام نامی اور اسم گرامی لوگوں کے سامنے اور ان کی جافشانیوں کا تذکرہ کرتی ہیں، وہ بھی باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آج حجت اسلام اور مسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب رئیس شیعہ علماء بورڈ آپ حضرات کے سامنے ہیں اور وہ ہمارے گیسٹ ہیں، اور ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی خطبہ فدق کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، اور آج کے اس سیشن میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ دربار میں مخاطب ہوئی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں بزبان حجت اسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب رئیس شیعہ علماء بورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ مؤمنین کرام، جیسا کہ آپ حضرات آگاہ ہیں کہ آج یہ 8ویں نشست ہے، یہ 8واں پروگرام ہے، اور ہم نے اس پروگرام کے ذریعے سے یہ کوشش کی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو باتیں، جو میسیج، جو پیغام اس جگہ پر دیا کہ جو لوگ سب کے سب اصحاب پیغمبر تھے، اور مسلمانوں میں اصحاب پیغمبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں ہمارے یہاں تو نہیں ہے لیکن ان کے یہاں ایک حدیث اصحاب کے بارے میں پائی جاتی ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حدیث اس لیے بھی بہت زیادہ معتبر نہیں ہے کہ ہدایت کے لیے عصمت ضروری ہے، اگر غیر معصوم کی ہم اطاعت کریں گے اور ہدایت ان کی طرف سے ملے گی تو ہو سکتا ہے کہ ان سے غلطی ہو، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی تم بات مانو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ بہرحال ایک الگ موضوع ہے، مجھے اس پر فی الحال کچھ نہیں کہنا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا، جیسا کہ مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ایک ایک بات کو آپ نے رکھا، توحید، نبوت، قرآن، خود پیغمبر اسلام نے کیا کیا کام کیا، مولا علی نے کس طریقے سے دفاع کیا، یہ ساری باتیں جناب فاطمہ زہرا نے بیان کیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقدمہ، پریفیس اور یہ ساری باتیں جو ہیں تمہید کے طور پہ بیان کی تھیں، لیکن آپ جن باتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون سی فریاد تھی جسے آپ نے خلیفہ وقت جو تخت نشین ہے اس کے سامنے بیان کی۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کا یہ خطبہ، آج کی یہ تقریر، آج کا یہ ایپیسوڈ بہت اہم ہونے والا ہے، کیونکہ بی بی آج ان کے چہروں پر
پڑی ہوئی نقاب کو الٹنا چاہتی ہیں۔ میری گزارش یہ ہے مومنین کہ پورا خطبہ جو آج کا ہے، جو آج کے حصے میں آ رہا ہے، اسے آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ ان لوگوں پر جو اسلام کی، ان کے چہرے پر جو اسلام کی نقاب پڑی ہوئی ہے، اس نقاب کو شہزادی کونین کس طریقے سے الٹ رہی ہیں۔ واقعاً یہ رسول کی بیٹی ہے، واقعاً یہ علی کی زوجہ ہے، واقعاً یہ ام ابیہا ہے۔ اس کی شجاعت تو دیکھیے، اس کی دلیری تو دیکھیے کہ ظالموں نے سب کچھ بی بی سے چھین لیا ہے۔ ان کے شوہر کا اقتدار، ولایت، سب کچھ لے لیا۔ ایک عدد باغ فدق بچا تھا، ان سے یہ بھی نہ دیکھا گیا، اور وہاں بھی اپنے کارندے بھیج کر وہ لوگ جو جناب فاطمہ زہرا کی طرف سے اس باغ فدق میں مامور تھے، انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ یاد رکھیے گا، میں ایک جملہ کہوں، اور ہمارے سارے علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ مسئلہ باغ فدق کا نہیں تھا، مسئلہ اس زمین کا نہیں تھا، مسئلہ اس جائیداد کا نہیں تھا، بلکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کے ذریعے سے ان کی حقیقت کو آشکار کرنا چاہتی تھی۔ جس کا شوہر امیر کائنات ہو، جس کے بابا کے طفیل میں یہ زمین و آسمان کی خلقت ہوئی ہو، لولاک لما خلقت الافلاک، میرے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ زمین و آسمان میں پیدا نہ کرتا۔ کائنات جس کے تصدق میں، جس کے طفیل میں پیدا کی گئی ہو، اس کے لیے یہ ایک چھوٹی سی زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ایک مادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بی بی چاہتی ہیں کہ دنیا والے پہچان لیں کہ یہ لوگ کس طرح سے محمد کے گھر والوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ان کے شوہر کا حق چھین لیا اور اب باغ فدق پر بھی قبضہ کر لیا۔ وہ مال جو خیبر میں ان سے مخصوص تھا خمس کی شکل میں، وہ مال بھی لے لیا گیا۔ بہت سی پراپرٹی پیغمبر کی تھی، اس پہ قبضہ کر لیا گیا۔ فاطمہ نے چاہا کہ اگر میں خاموش رہی تو ان کی جو حقیقت ہے، ان کی جو ریئلٹی ہے، اسے دنیا نہیں سمجھ پائے گی۔ آئیے مومنین، آستین ہمت کو الٹیے اور میرے ساتھ آج کے اس عظیم خطاب کو جو بی بی نے اصحاب کے ذریعے اصحاب کو دیا ہے، آپ جو ہے سماعت فرمائیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مہاجرین و انصار کو مخاطب کر رہی ہیں، اور وہ شخص جو مسند خلافت پر بیٹھا ہوا ہے اسے مخاطب کر رہی ہیں۔ فلما اختار اللہ لنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ دار انبیائہ وماوى اصفیائہ ظہر فیکم حسیقۃ النفاق، اللہ اکبر، وسمل جلباب الدین ونطق کاظم الغاوین، اللہ اکبر، کیا جملے ہیں۔ ونبغ خامل الاقلین وحدا رفنیق المبتلین فقطر فی ارساتکم واطلع الشیطان راسہ من مقرزہ حاتفا بکم۔ کیا کہا بی بی نے، توجہ کیجئے گا۔ آپ فرماتی ہیں
کہ جب خداوند عالم نے پیغمبروں کی رہائش گاہ کو اپنے پیغمبر کے لیے منتخب کیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ پیغمبروں کی رہائش گاہ کو اپنے نبی کے لیے، اپنے رسول کے لیے منتخب کیا. یعنی جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا اور وہ دنیا سے چلے گئے تو منتخب شدہ افراد کی جگہ کو پیغمبر کے لیے پسند فرمایا. یعنی اس جگہ پر پیغمبر گئے کہ جہاں پر آدم ہیں، جہاں پر نوح ہیں، جہاں پر ابراہیم ہیں، جہاں پر موسیٰ ہیں، جہاں پر اور انبیاء ہیں. یعنی جب آپ کی رحلت ہو گئی، یعنی بتانا چاہتی ہیں کہ پیغمبر ادھر دنیا سے گئے اور پیغمبر کے جاتے ہی فوراً ہی کیا کیا اور کیا ہوا اسے سماعت فرمائیں. فرماتی ہیں بس اس وقت ناگہاں دلوں میں پوشیدہ کینہ اور نفاق تمہارے درمیان ظاہر ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی پیغمبر دنیا سے گئے کچھ نفاق تھے، کچھ کینے تھے جو چھپے ہوئے تھے، اور پیغمبر اسلام کی وجہ سے وہ منظر عام پہ نہیں آ رہے تھے، وہ ظاہر نہیں ہو رہے تھے. لیکن پیغمبر کی رحلت کے بعد، پیغمبر کے جانے کے بعد یہ سب کے سب برسات کے مینڈک کی طرح سامنے آ گئے. اللہ اکبر. دین کی نقاب الٹ دی گئی. جو دین کی نقاب تھی اسے الٹ دیا گیا. گمراہ افراد بولنے لگے. اب تک جو خاموش تھے، پیغمبر کے جانے کے بعد ان کی زبان دراز ہو گئی. اللہ اکبر. ان کے حوصلے بلند ہو گئے جو پیغمبر کی وجہ سے ساکت اور خاموش تھے. گمنام افراد سر بلند کرنے لگے. یہ جملہ بہت قیمتی ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. ادھر پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے اور ادھر سازشیں سامنے آ گئیں. نفاق جو دبا ہوا تھا وہ ابھرنے لگا. وہ لوگ جو خاموش تھے، وہ عناصر جو بول نہیں رہے تھے، وہ پیغمبر کے جانے کے بعد ان کے منہ میں زبان آ گئی، وہ بولنے لگے. اور اس کے بعد باطل کے نعرے بلند ہوئے اور معاشرے میں سازشیں شروع ہو گئی. یعنی کیا مقصد؟ یعنی کہ سازش کس کے لیے، کس کے خلاف؟ جب جناب سیدہ یہ فرما رہی ہیں کہ سازشیں شروع ہو گئیں، تو سازشیں کس کے خلاف؟ اتنی بات تو انڈرسٹوڈ ہے نا. یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ سازشیں کس کے خلاف ہو رہی ہیں؟ آل محمد کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. گویا اب آہستہ آہستہ جناب فاطمہ زہرا بتانا چاہتی ہیں کہ تم لوگ ہمارے لیے کیسی سازشیں کر رہے ہو. اس کے بعد والا جو ایپیسوڈ آئے گا اسے بھی آپ دیکھیے گا، اس میں کھل کر جناب سیدہ بیان کریں گی. لیکن فی الحال صرف اشارہ کر رہی ہیں. شیطان نے اپنی بھٹ سے سر باہر نکالا. وہ شیطان جو اس وقت بھی ایکٹیو تھا، ایسا نہیں ہے کہ رسول کے زمانے میں وہ سو رہا تھا، پیغمبر کے زمانے میں وہ ریلیکس کر رہا تھا. نہیں، اتنا ایکٹیو نہیں تھا جتنا ایکٹیو اب ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم تھا کہ پیغمبر ہیں. لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد ان کے کلمہ گویوں پر گویا شیطان مسلط ہونے لگا اور ان کو اپنی طرف بلایا. تم کو شیطان نے اپنی طرف بلایا اور تم کو جو ہے اپنی دعوت اور اپنے فریب کا منتظر پایا. شیطان جانتا تھا کہ اب جو ہے موقع اچھا ہے اور اب جو ہے لوہا گرم ہو چکا ہے، صرف ہتھوڑا مارنے کی ضرورت ہے. پھر شہزادی فرماتی ہیں
پھر اس نے تم کو قیام کی دعوت دی. قیام کس کے خلاف؟ اہل بیت کے خلاف. کس کے خلاف؟ فاطمہ کے خلاف. کس کے خلاف؟ علی مرتضیٰ کے خلاف. تم کو حرکت کے لیے آمادہ پایا، تمہارے دلوں میں انتقام اور غصے کی آگ بھڑکا دی. کون سا انتقام؟ انتقام تو کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے نا. کچھ آپ کرتے ہیں تو انتقام لیا جاتا ہے. کس انتقام کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے اس بات کو؟ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ تمہارے دلوں میں انتقام اور غصے کی آگ بھڑکائی. جب کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کا انتقام لیا جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ انتقام لیا جا کی بات کی ہو سیدہ نے کہ غدیر میں ان کو کیوں بنایا، ہم کو کیوں نہیں بنایا؟ شاید مولانا عقیل صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات. جی بہت اچھی. یہ جو ہے یہ کون سے انتقام کی آگ ہے؟ یہ کون سا واقعہ؟ انتقام کے پہلے ایک واقعہ تو ہونا چاہیے نا جس کا انتقام لیا جائے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے ولایت علی کو کیوں دی ہمیں کیوں نہیں دی؟ شاید یہ وجہ ہو، مجھے نہیں معلوم، آپ کو فیصلہ کرنا ہے. غصے کے آثار تمہارے چہرے سے نمایاں ہو گئے. یعنی کیا مقصد؟ شیطان ایکٹیو ہو گیا، شیطان فعال ہو گیا. توجہ کر رہے ہیں نا عزیزو؟ اب جو شیطان ایکٹیو اور فعال ہوا نا تو کیا ہوا کہ غصے کے آثار جو ہے نمایاں ہو گئے. جو شیطان کی فعالیت تھی اس کے ذریعے سے ان کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار ظاہر ہوئے. اللہ اکبر. بہت ہی سلیقے سے بات کو آپ نے آگے بڑھایا، اور یہی وجہ ہے کہ تم نے اپنے اونٹ کے علاوہ دوسرے پر نشانہ لگایا. فَوَسَمْتُمْ غَيْرَ إِبْلِكُمْ، یہ جملہ جناب سیدہ کا. فَوَسَمْتُمْ غَيْرَ إِبْلِكُمْ، تم نے اپنے اونٹ کے علاوہ کہیں اور چلے گئے. تم راستہ بھٹک گئے. جس راستے میں تم کو چلنا چاہیے تھا، جسے پیغمبر نے بیان کیا تھا، جو راستہ تمہارے لیے راہ نجات تھا، ترہتم وترکتم، تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا. اور فوسمتم غیر ابلکم، اس کے بعد اللہ اکبر کیا فرماتی ہیں بی بی؟ اپنے گھاٹ کے علاوہ تم دوسرے کے گھاٹ میں داخل ہو گئے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہیں اور چلے گئے، تمہیں جانا کہیں اور تھا لیکن تم بہک گئے، تم جو ہے کسی اور طرف چلے گئے. شاید آپ سمجھ رہے ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. اس چیز کو تلاش کرنے لگے جو تمہاری نہیں تھی. جو چیز تمہاری نہیں تھی تم نے اس کو تلاش کر لیا، اس کی طرف جانے لگے، اور نہ اس میں، اور واضح کر دیا. اب بھی نہیں سمجھے آپ لوگ تو اب سنیے. فرماتی ہیں اور نہ اس میں تمہارا کوئی حق تھا، جس میں تمہارا کوئی حق نہیں تھا تم اس کی طرف چلے گئے. فوسمتم غیر ابلکم، تم نے جو ہے نشانہ لگایا اپنے اونٹ پر نہیں، کسی اور طرف چلے گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آخر کار اب کیا ہوا؟ شیطان ایکٹیو ہوا، تمہارے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے، تم کہیں اور گئے، کسی اور طرف چلے گئے، کسی اور راستے پہ چلے گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ توجہ کریں گے عزیزو. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اس بات کو آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. پھر فرماتی ہیں آخر کار تم نے حکومت پر غاصبانہ قبضہ کرنا شروع کیا. یہ فوسمتم غیر ابلکم بات واضح ہو رہی ہے عزیزو. یہ گریہ ہے، یہ فریاد ہے، یہ نالہ ہے کہ تم نے کیا کیا؟ حکومت پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے. قبضہ کرنا خود غلط ہے، لیکن غاصبانہ ایک تاکید ہے کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بیٹھنا کسی اعتبار سے جائز تھا، بلکہ یہ غاصبانہ قبضہ تھا. آخر کار
تم نے حکومت پر غاصبانہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. ابھی یہ درد ہے، اب جو آ رہا ہے یہ ریئل درد ہے. ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے. ہماری مصیبت تازہ اور ہمارے زخم ہرے تھے. فاطمہ شب و روز گریہ کر رہی تھیں بابا کے جانے کے بعد، اور ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن بھی نہیں کیا گیا تھا. جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، ابھی آپ کو دفن نہیں کیا گیا ہے. تم نے یہ بہانہ تلاش کیا کہ کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے جانشین کا انتخاب کر لیا جائے. ارے جب پیغمبر نے جانشین کا انتخاب کر لیا تھا تو پھر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ فتنہ ہے جناب سیدہ کی زبان میں، یہ کہ جنازہ رسول کا رکھا ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائے، اس لیے رسول کے جانشین کا انتخاب ضروری ہے. اس سے بڑھ کر فاطمہ فرماتی ہیں اس سے بڑھ کر اور کون سا فتنہ ہو سکتا ہے جس میں اس وقت تم گرفتار ہو؟ ہاں یقیناً دوزخ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہاں جائیں گے، ان کا مأوا کیا ہے، ان کا ملجا کیا ہے، ان کی جو آخری منزل ہے، لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے، وہ کیا ہے. پھر کہتے ہیں یہ کام تم سے کتنا بعید ہے. قرآن عقیل صاحب آپ دیکھیے کہ کس انداز سے جو ہے جناب فاطمہ گفتگو کر رہی ہیں، مخاطب کر کے براہ راست مخاطب کر رہی ہیں. یہ کام تم سے کتنا بعید ہے، تم کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، اینا تذہبون. یہ قرآن کی آیت ہے، کدھر جا رہے ہو جبکہ خدا کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے. کہتے ہو نا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، تو آؤ کتاب کو لے کے آ جاؤ نا. تم نے اہل بیت کو تو چھوڑ دیا ہے اور یہ کہا کہ ہم نے کتاب کو لے لیا ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو کم سے کم کتاب کو لے کر آؤ. تمہارے ہی اعتبار سے ہمیں بات کرنی ہے. تم جس کو حکم بناتے ہو، تم جس کو جج بناتے ہو، جس کا نام قرآن ہے، اسے لے کے آ جاؤ. جبکہ خدا کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، اس کی ساری چیزیں پر نور ہیں، ساری نشانیاں روشن ہیں، اس کے سارے نواہی آشکار اور سارے اوامر واضح ہیں. یعنی قرآن نے سب کچھ بتا دیا ہے. تو ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ کیا تم نے قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کیا تم نے یہ آیت قرآن میں نہیں پڑھی ہے؟ یہ کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ اور تم جو ہے کس کو بنا رہے ہو نبی کا جانشین؟ اللہ اکبر. پھر فرماتی ہیں کیا تم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے؟ کس سے منہ موڑ لیا ہے؟ قرآن سے. کیوں؟ تم نے تو میرے بابا سے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. آج لاؤ اسی کتاب کو لاؤ، ہمارے درمیان رکھو، قرآن فیصلہ کرے گا. جس کو تم نے مانا ہے چلو اسی سے فیصلہ ہو جانا چاہیے. کیا تم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے یا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ کر رہے ہو؟ چلو قرآن کو نہیں مانتے ہو تو پھر کس سے؟ وہ تمہارا حکم کون سا ہے؟ تم کس سے فیصلہ لینا چاہتے ہو؟ اس کو لے کر آؤ، بتاؤ تو کہ تم کیوں فیصلہ کر رہے ہو. یہ تو زورگوئی ہے، یہ تو ہٹ دھرمی ہے. لاجک اور منطق کو استعمال کرو. جناب فاطمہ بتانا چاہتی ہیں افسوس ستمگاروں نے قرآن کے بدلے کتنی خراب چیز اختیار کی ہے. جناب فاطمہ زہرا بتانا چاہتی ہیں کہ یہ قرآن والے تھے، انہیں قرآن سے فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن کوئی اور چیز ہے جسے انہوں نے حکم بنایا ہے. آپ نے کھل کر نہیں بتایا، لیکن یہاں پر قرآن کی جناب سیدہ نے ایک آیت پڑھی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ آیت پڑھی ہے آپ نے،
فرمایا کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اور مذہب کو اختیار کرے گا اور عمل صالح کرے گا فلن یقبل منہ، اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹے میں رہے گا۔ دو باتیں بیان کی، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، یعنی دنیا کو برباد کر دیا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹے میں رہیں گے، یعنی انہوں نے کیا کیا ہے؟ آخرت کو بھی برباد کر دیا ہے۔ تم وہ ہو جو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں دونوں میں خسارے میں ہو، تم اس کے مصداق ہو، اس لیے تم خود یہ سمجھو کہ تم این تذهبون، کہاں جا رہے ہو۔ ناظرین، بہت ہی بہترین بیان پیغام خطبہ فدق کے حوالے سے شہزادی سلام اللہ علیہ نے دربار میں کھڑے ہو کر جس طریقے سے جن لوگوں نے اپنے چہرے پر اسلامی نقاب ڈالی ہوئی تھی، شہزادی سلام اللہ علیہ نے وہاں پر جا کر، وہاں پر پہنچ کر اس اسلامی نقابوں کو ان کے چہروں سے اتار کر دنیا والوں کے سامنے ان کو بے نقاب کر دیا اور ان کا اصل چہرہ دکھایا۔ اور شہزادی سلام اللہ علیہ نے، جیسا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ شہزادی سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ دنیا والے دیکھیں، سمجھیں اور جانیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بھی نقصان میں ہیں اور آخرت میں تو ان کو نقصان اٹھانا ہی اٹھانا ہے۔ لہٰذا جو کوئی بھی آج بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کا انکار کرے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حق کا انکار کرے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ جس طریقے سے فدق کے لیے دربار تک گئی ہیں، اور فدق کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ دنیا میں بھی نقصان میں رہے گا اور آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا۔ دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ نہایت ہی کارآمد چیزیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ نے لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ناظرین یہ جو خطبہ فدق ہے، ممکن ہے کسی نے ایک ایپیسوڈ دیکھا اور کسی نے ایک ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے، میں گزارش کروں گا تمام ناظرین کی خدمت میں کہ آپ جب اس ایپیسوڈ کو دیکھیں، ہمارے شروعات میں اسٹارٹنگ میں ہم نے 3 ایپیسوڈ ایسے مسلسل کیے ہیں کہ جس میں فدق کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات دیے تھے، اور جب 3 پروگرام ہم نے ایپیسوڈ کر لیے ہیں اس کے بعد ہم خطبہ فدق کی طرف متوجہ ہوئے اور خطبہ فدق ہم آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کر رہے ہیں۔ میں عقیل ترابی میں چاہتا ہوں اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ویور سے، اپنے ناظرین سے کہ سب سے پہلے تو آقا کے لیے دعا کریں کہ اس حق بیانی کے لیے جس طریقے سے انہوں نے ہم کو سپورٹ کیا، جس طریقے سے فیروز ہاشمی صاحب کو سپورٹ کیا، جس طریقے سے ہم یہ محنت کر رہے ہیں، آسان نہیں ہوتا ہے ایک ایپیسوڈ بنانا، 2 ایپیسوڈ بنانا، سلسلے وار ایپیسوڈ بنانا، قسط وار ایپیسوڈ بنانا اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا۔ رات کے 2:30 سے 3 بجنے کے قریب ہیں اور اس وقت بھی سب لوگ جاگ رہے ہیں، سب لوگ محنت کر رہے ہیں اور خطبہ فدق، پیغام خطبہ فدق کی صورت میں آپ حضرات کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے۔ محنتوں کا صلہ آپ سے تو نہیں چاہیے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ اگر ایک مرتبہ آخرت میں فقط اپنی نظریں اٹھا کر ہم غریبوں کی طرف دیکھ لیں گی تو ہمارے لیے آخرت کا یہی سب سے بڑا سامان ہوگا، مگر ہماری اس محنت کو اس وقت کامیاب کہا جائے گا کہ جب آپ خطبہ فدق کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور پیغام خطبہ فدق آپ تک پہنچ جائے گا۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔